سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا۔ ایک کیفیت جو ہے نا انسان کی بنتی ہے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو پڑھتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ کیفیت بنتی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کبھی فرمائے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، کبھی فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کبھی فرمائے إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور کبھی فرمائے سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے انا اعطیناک الکوثر، کبھی محبوب کے لیے فرمائے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کبھی محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمائے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، کبھی محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کبھی محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمائے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کبھی محبوب کے لیے فرمائے انه لقول رسول کریم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کبھی محبوب کے لیے فرمائے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کبھی محبوب کے لیے فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور کبھی محبوب کے لیے ارشاد فرمائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور کبھی محبوب کے لیے ارشاد فرمائے والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، ہمارے مصطفیٰ حاشر بھی ہیں، عاقب بھی ہیں، ناصر بھی ہیں، منصور بھی ہیں، حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، تہامی بھی ہیں، مطلبی بھی ہیں، نور بھی ہیں، حق بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، برہان بھی ہیں، نور بھی ہیں، آقا آپ مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، سونے آپ کی عظمت اتنی، شان اتنی، اوصاف اتنے، کمالات اتنے، شانہ تیریاں میں کی دسا کون بیان سناوے، کیڑا اتھے گن گن دسے جتے گنتی وی مک جاوے، آقا سمجھ نہیں آتی آپ کو کیا کہوں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زروا کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے
منور کی تابش اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش جانے جام جانے تجلی تجھے جانے جام جانے تجلی تجھے جانے جانے ایمان جانے جانے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہمارے جان ایمان؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہیں۔ ممبر رسالت پر میرے محبوب نے فرمایا تھا الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، یعنی خبردار سن لو، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں جسے میری محبت نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں۔ بلکہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک یہاں تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہ آپ اصل ایمان، عین ایمان، روح ایمان، جان ایمان ہے۔ جانے جام جانے جانے اللہ کی سرکار قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان کے کہتا ہے میری جان ہے یہ جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان ساٹا عشق میں تو سٹ جان میں تو ساٹا دل میں تو دلدار میں تو کن نبی آدھا سلطان میں تو نانا عرشادہ مہمان میں تو نانا عرشادہ مہمان میں تو مکدی گئے مکا دیوان میں مکدی گئی مکا دیوان ساڈا دین میں تو ایمان میں تو ہے جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا، عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، یہ مسمن برج وہ مشبوع اعلیٰ نور کا، یہ مسمن برج وہ مشبوع اعلیٰ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو
نور کا بھیک لے سرکار سے لاجل کا سا نور کا بھیک لے سرکار سے لاجل کا سا نور کا آہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مدینہ نور کا آہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مدینہ نور کا تیری نسل پاک نے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک نے بچہ بچہ نور کا بولو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ جو میرے ماں پہ ہے اطلاع جان ان پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں میرا دل و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں جانے جانے ایمان جانے جانے مسافر سے یہ نفل مدینہ آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر یا صبح وطن شام غریب الوطنی ہے صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے تیرے وصف میں تناغی سے بری اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی تو عیب ہے کسی کی اوصاف ہیں صفتیں ہیں اس کے اندر اتنی صفتیں بیان کرتے کرتے ختم ہو گئیں اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے کہ ختم ہو گئے اوصاف
لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں، وہ حبیب ہیں اللہ کے کہ جن کے اوصاف ختم ہوتے ہی نہیں. تو یہ عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی ختم ہونے کے عیب سے بھی آپ کے اوصاف پاک ہیں. تیرے تو بس عیب تناہی سے گئے بری، تیرے تو بس عیب تناہی سے گئے بری. گہرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، دغن زباں تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے وہاں تمہارے لیے، فرشتے قدم رسول حشم تمام امام غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جگہ میں عیاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مگک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن میں ایسے میں نسگے امن و امان تمہارے لیے، نگونے صدا سمائے بندھا وہ صدرہ اٹھا یہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو عزا تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جگہ تمہارے لیے، صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے جو غم وہ چاک سیے، یہ سترے بازاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کاغذ سے کاغذ تمہارے لیے، کاغذ سے کاغذ تمہارے لیے، سبا وہ چلے یہ باغ پھلے وہ پھول کھلے یہ دل ہو بھلے دیبا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، ہماری زبان تمہارے لیے، ہماری زبان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تواب تمہارے لیے گئے ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. حیران میرے شاہ میں کیا کیا سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے،
اس پہ کر دیا، بہت سارے سوالوں کا جواب دے دیا، بہت سارے وسوسوں کی کاٹ کر دی، بہت سارے مسائل کا حل کر دیا، بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم بہت 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 عظمتوں والا مانتے ہیں، بڑی شانوں والا مانتے ہیں، بڑے رتبے والا مانتے ہیں، آپ کو سرور بھی کہتے ہیں، آقا بھی کہتے ہیں، مولا بھی کہتے ہیں، جان تجلی بھی کہتے ہیں، کان مراد بھی کہتے ہیں، محبوب کو جو ہے وہ زلفوں والا، پیارے محبوب کو عظمتوں والا، محبوب کو شانوں والا، باغ خلیل کا گل زیبہ بھی کہتے ہیں، بہت بہت کچھ کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہتے، خدا نہیں کہتے۔ بعض لوگوں کو اصل میں محبوب اور معبود کا فرق سمجھ نہیں آیا، ہم محبوب کہتے ہیں نبی پاک کو، اور وہ سمجھے کہ شاید معبود کہہ رہے ہیں۔ ہم نبی پاک کو اللہ کا حبیب کہتے ہیں، محبوب کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، اور بعض لفظ جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ دیکھیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف الرحیم، اللہ بھی کریم ہے، انہ لقول رسول کریم، رسول پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رسول کریم کا قول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود غنی ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ ان کو یہی برا لگا نا کافروں کو کہ ان مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اللہ بھی فضل کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فضل فرماتے ہیں، اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول پاک بھی غنی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ بھی وکیل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وکیل ہے، آپ کے نام پڑھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حق ہے، اور رسول پاک کے لیے فرمایا قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیع و بصیر بھی فرمایا انہ هو السمیع البصیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تبارک و تعالیٰ اول و آخر ہے، رسول پاک بھی اول و آخر ہے، اللہ تعالیٰ بھی باطن و ظاہر ہے، رسول پاک بھی باطن و ظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سمیع و بصیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حفیظ ہے، رسول پاک بھی حفیظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پڑھیں گے آپ وہاں بھی شہید نظر آئے گا، رسول پاک کے بارے میں فرمایا یکون الرسول علیکم شہیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے نام ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ بھی حافظ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں مؤمن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی جو صفات ہیں، جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی شان صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے یہ عطا نہیں کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب بولا جائے گا تو اس میں کہ یہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ اب یہ پڑھا جائے گا جب اللہ بھی وکیل، رسول پاک بھی وکیل، اللہ بھی حق، رسول پاک بھی حق، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، وہ بھی کریم، یہ بھی کریم، وہ بھی رؤوف، یہ بھی رؤوف، وہ بھی رحیم، یہ بھی رحیم، وہ بھی کریم، یہ بھی کریم، وہ بھی اول، یہ بھی اول، وہ بھی آخر، یہ بھی آخر، وہ بھی ظاہر، یہ بھی ظاہر، وہ بھی باطن، یہ بھی باطن، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، وہ بھی حق، یہ بھی حق، وہ بھی نور، یہ بھی نور، وہ بھی وکیل، یہ بھی وکیل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بولا جائے تو وہ خدائی میں اول، یہ مصطفائی میں اول، وہ خدائی میں آخر، یہ مصطفائی میں آخر، وہ خدائی میں ظاہر، یہ مصطفائی میں ظاہر، وہ خدائی میں باطن، یہ مصطفائی میں باطن، وہ خدائی میں کریم، یہ مصطفائی میں کریم، وہ خدائی میں رؤوف الرحیم، یہ مصطفائی میں رؤوف الرحیم۔ بس اس جیسا معبود کوئی نہیں، اس جیسا محبوب کوئی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خوبصورت اختتام فرمایا اس کلام کا کہ ہم حضور علیہ السلام کو بہت شانوں والا مانتے ہیں، لیکن رضا نے اپنے سخن کا ختم کس پر کیا؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا
کا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا سمجھانے کے لیے بات کی ہے، ورنہ تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں. یہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، صرف وہی رب ہے جو عبادت کے لائق ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ. تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان کو جو شانیں، جو صفات، جو خصوصیات علم غیب عطا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تصرفات عطا کیے، اختیارات عطا کیے، شانیں عطا کی. جو کچھ بھی اللہ کے پیاروں کو عطا ہے یہ سب اللہ تعالی ہی کی طرف سے عطا ہے. بھائی صاحب لفظ معبود اور محبوب کے معنی بھی بتا دیں. معبود جس کی عبادت کی جائے. اللہ معبود ہے، عبادت کے لائق وہی ہے. اور محبوب جس سے پیار کیا جائے، جو پیارا ہے. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہیں کہتے، محبوب کہتے ہیں. بلکہ ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو ہم تو محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں، مانتے ہیں. اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عطا سے جو کچھ ان کو عطا ہوا ہے اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کرتے ہوئے.